سلوک کیا. ہماری بہن نے کہا تھا ملازم اور غلام میں کیا فرق ہے, اس میں اسی حساب سے بات کرتے ہیں. غلاموں والا سلوک کیا جاتا ہے, مطلب ملازم ہم رکھتے ہیں, تنخواہ انہیں دیتے ہیں, ان کے کھانے پہ اگر وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہیں, بلکہ مفتی صاحب کچھ ایسے دردناک منظر میں نے دیکھے ہیں, ناظرین آپ شیئر کیجئے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. مطلب بڑے ریسٹوران میں جب یہ کھانے کا ایک فیشن ہے نا, مہینے میں 1 دن باہر کھانا ہے, 2 دن باہر کھانا ہے, یہ ہم نے فیشن ہے. تو وہ کھانا کھانے کے لیے فیملی گئی, انہوں نے ایک بچہ یا بچی, نوعمر بچہ یا بچی, بالغ ہے نابالغ ہے, انہوں نے بچہ بچی رکھے ہیں ملازم, اس کو لے گا چونکہ اپنا بچہ بھی چھوٹا ہے, اسے بچہ دے دیا کھلانے کے لیے. اب وہ بیچارہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی دیر ریسٹوران میں رہے وہ بچہ کھلا رہا ہے. اب وہ بھی معصوم بچہ ہے, اس کی عمر 10-12 سال کی 15 سال کی ہوگی. اب وہ بھوکا پیاسا ہے, وہ بچہ کھلا رہا ہے, بچے کو کھلایا پلایا اس نے, سب کچھ کیا. اس کے بعد یہ گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے, اور بچے کو جو گھر پہ کھانا دیا تھا وہ دے دیا. وہ بچہ اس پورے ماحول کو دیکھتا رہا. کیا اس میں احساس محرومی نہیں پیدا ہوتا ہوگا؟ بلا شبہ اس سے احساس محرومی پیدا ہوگا. اور جبکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز عمل اپنے ملازمین سے بالکل مختلف تھا, بلکہ یہ تو ملازم تھا, اپنے غلاموں سے اتنا مختلف تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام, آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے کہ بچپن ہی میں کسی نے اغوا کر کے انہیں غلام بنا لیا تھا, انہیں آگے بھیج دیا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اتنا بہتر سلوک کیا, اتنا اچھا سلوک کیا کہ بعد میں جب ان کی عمر کچھ تھوڑی زیادہ ہو گئی, 10 سال کے قریب اس سے زیادہ ہو گئی, تو ان کے والدین ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے اور انہیں پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہوتے ہیں. تو اپنے بیٹے سے آ کے ملاقات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمیں ہمارا بیٹا واپس دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں, اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, میری طرف سے اجازت ہے. تو جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو انہوں نے منع کر دیا, کہ کہا کہ یہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں نے کیسے چھوڑ سکتا ہوں. سبحان اللہ. لازم ہوتا ہے زندگی کے ہر پہلو پر, زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کا ایک چیپٹر کھلا ہوا ہے, ایک باب کھلا ہوا ہے جو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا بھی مفتی صاحب نے کہ اس طرح غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. ذرا سوچئے ہم اپنے ملازموں کے ساتھ, ہم اپنے جن میں جو ہمارے زیر نگی کام کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. گھر میں کام کرنے والے ملازم, ہمارے دکانوں پر کام کرنے والے ملازم, ہم کیا کھاتے ہیں, انہیں کیا کھلاتے ہیں, ہم انہیں کس طرح جھڑکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بالآخر جہاں ہمیں اپنے اہل و عیال کے معاملات کا جواب دینا پڑے گا, اپنے ملازمین کے بھی معاملات کا جواب کہیں نہ کہیں ہمیں دینا ہے. آئیے ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جناب میں ظفر اقبال بول رہا ہوں حیدرآباد سے. جی ظفر صاحب. وہ مولانا صاحب کو سلام دے دیں. پہنچ گیا. وعلیکم السلام. اور چھوٹا سا مسئلہ ہے جی, یہ جو ہم اسپرٹ استعمال کرتے ہیں بطور جراثیم کش کے, خاص طور پر انجیکشن وغیرہ لگانے سے پہلے, تو کیا یہ جائز ہے؟ اسی طرح میں جہاں پہ کام کرتا ہوں وہاں پہ ہم الکوہل استعمال کرتے ہیں جراثیم کو مارنے کے لیے, بیکٹیریا وغیرہ یہ اس طرح کی جو بھی جراثیم ہے, تو وہ ہمارے ہاتھوں کو بھی لگتا ہے, کپڑوں کو بھی, ہمارے جسم میں بھی. اور وہی لوگ بھی پیتے ہیں جو بھی شراب پیتے ہیں, کیونکہ وہ شوگر مل سے آتے ہیں تو شوگر مل والے وہ سپلائی بھی کرتے ہیں. تو یہ بات ذرا تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ چلیے بات کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ایک کال اور لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نادیہ ہو؟ ماریا خان کراچی سے. اچھا ماریا ہو. انکل آپ کو اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل میرا کوشچن میرا یہ ہے کہ گھر کے بڑے تو قربانی کرتے ہیں, لیکن جو میرا بھائی ہے نا ان کے پاس بائک بھی ہے اور ایک ٹی وی بھی اسپورٹس کے لیے ان کے قبضے میں ہے, اور ڈگ بھی ہے جس میں وہ نعتیں سنتا ہے. اچھا تو انکل اس کے لیے قربانی کیا حکم ہوگا؟ اچھا جی. اور اگلا سوال میرا یہ ہے انکل کہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جب ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ مسلمان تو یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یا پانی پیتے ہیں نا انکل, اور کھانا کھاتے, تو یہ ہے کہ میں جب ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں تو یقیناً چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ کھاتے ہیں, وہ تو ہمارے الٹے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو اس کے لیے مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ سیدھے ہی سے کھانا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا مفتی صاحب سے بھی کہلوا دیتے ہیں, کیا کہنا ہے انہیں. اچھا نہیں, ایک ہاتھ میں کم ہوتا ہے کپ رکھ دیں, بسکٹ اٹھا لیں. مفتی صاحب تو جب کھاتے چائے پیتے ہیں اور بسکٹ کھاتے ہیں تو کپ رکھ دیتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے بسکٹ کھا کے. مفتی صاحب کو دیکھا نہیں ہے نا. اچھا چائے پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, ویسے تو دیکھا ہے چائے پیتے ہوئے. اچھا ہاں بولو. اور انکل اگلا سوال یہ ہے کہ بولو احرام کے حالت میں یعنی کیا کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے, کھانے کی چیزیں, کیونکہ میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ انڈا نہیں کھانا چاہیے.
اچھا جی، اور اگلا سوال یہ ہے کہ جو جماعت کو کنکریاں مارتے ہیں نا انکل، تو بعض لوگ یوں ہاتھ اٹھا کر مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی انگلی شہادت کی انگلی پر رکھ کر یوں آرام سے یوں مارنا چاہیے، تو طریقہ کیا ہے؟ اچا ٹھیک ہے، تھینک یو انکل، خدا حافظ۔ بہت شکریہ تمہاری کال کرنے کا۔ اب تم نے اتنے بہت سارے سوال کیے کہ اب میرا وقفے پہ جانے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔ آپ کو یاد ہوگا دوسری کال ہماری بہن نے کی تھی اور پوچھا یہ تھا کہ والد کی دونوں ٹانگیں جو ہیں ان کا آپریشن ہوا ہے، وہ معذور ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے کمپنسیشن کی رقم جو ہے انہیں ملی ہے، وہ اس سے حج پر جانا چاہتے ہیں، عمرے پر جانا چاہتے ہیں، تو کیا اس خرچے سے وہ عمرے پر جا سکتے ہیں؟ جائز ہے ان کا جانا؟ دیکھیں یہ تو ان کے لیے جائز ہے جانا، اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مال ان کو دے دیا وہ اس کے مالک ہوگی تو اب اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کے بعد میں اسی پہلے سوال کی طرف آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلاموں کے ساتھ سلوک فرمایا تو اس میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سلوک صرف ان کے بچپن کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ آقائے دو جہاں ان پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش ایسے انداز میں کی جس طرح کہ اپنے گھر کے آدمی کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ جنگ موتا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عائزہ اقربا پہ ان کو ترجیح دے کر ان کو جو ہے مہم کا سپہ سالار بنا کر جو انہیں روانہ فرمایا، اور وہاں پر جو ہے پہلے نمبر پہ انہیں بنایا سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، پھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ نے پھر وہ بنایا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کتنی اعلیٰ تربیت فرمائی۔ ناظرین اس سے ایک اور چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل جو ہے اس سے ہدایت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ آپ ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقربا اور اپنے رشتے کے لوگوں کو پس منظر میں رکھ کر اور اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو ترجیح دی ہے اس پر، اس کے بعد پھر جو ترجیح دی وہ دوسرے آدمی تیسرے نمبر پر جو ہے وہ کسی عزیز کو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا، میں بہت ہی عجیب بات آپ سے کرنے والا ہوں اور مجھے توقع ہے کہ آپ اس سے دل برداشتہ نہیں ہوں گے اور مجھے معاف رکھیں گے۔ ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے، طریقت کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں پیر ہیں اور پیر صاحب کی خواہش یہ ہوتی ہے یا ہم نے کوئی بہت بڑی تنظیم بنا لی ہے، اللہ کے نام پر کام کر رہے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کا جب خلافت کا معاملہ آئے تو بیٹے کو خلافت دے دی، جب تمام معاملوں کا ذمہ دار بنانا ہوا تو اس میں یہ ڈھونڈے بغیر کہ کون اتنا اچھا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو نوازنے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو ہدایت ملتی ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ایک کال لینا چاہتا ہوں، کہیں یہ ڈراپ نہ ہو جائے، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرے کو حج کے حوالے میں ایک کوشچن پوچھنا تھا، پوچھنا تھا جی۔ ہم عیسائی سے مسلمان میں آئے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو۔ کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ کرنا ہے۔ کہاں سے آئے؟ انڈیا سے بول رہے ہیں۔ انڈیا سے۔ انڈیا سے اچھا جی۔ اور مجھے میری عمر 35 ایئر اولڈ ہے اور مجھے حج کرنا ہے، لیکن میرے ساتھ جانے کے لیے کوئی ہے نہیں، کیونکہ ہم عیسائی سے آئے تو ہم میرے بھائی کو یا پتا کو نہیں لے کے جا سکتے، تو ہم کیونکہ حج کے لیے کسی کو ساتھ جانا ضروری ہے۔ اچھا بہن مجھے یہ کیسے؟ اچھا میری بہن ایک بات بتائیے، آپ جب کنورٹ ہوئی تھی تو آپ تنہا کنورٹ ہوئی ہیں، آپ تنہا مسلمان ہوئی ہیں؟ نہیں، میرا بیٹا بھی ہے لیکن وہ اسکول میں پڑھتا ہے تو اسکول میں چھٹیاں نہیں ہے۔ بیٹا ہے آپ کا؟ اچھا یہ اچھا آپ کے شوہر؟ ہلو، آپ کے شوہر مسلمان ہیں؟ نہیں، ہم دو ہی ہیں۔ بیٹا اچھا، چلیے ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے، میں اسے بات کرواتا ہوں، ایک کال اور لے لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، شاہد انور بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ ہر سال لوگ حج پہ یا عمرے پہ چلے جاتے ہیں، ہر رمضان میں چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ عمرہ ہمارے لیے ضروری ہے یا اس کی جگہ ہم کسی اور کو جو مستحق ہے، جو حج یا عمرے پہ نہیں جا سکتا، اس کو حج یا عمرہ کروائیں؟ بس میرا اتنا ایک ہی سوال ہے۔ اچھا بھائی، آپ کر لیتے، خیر سے بات کر لیتے، مجھے میرے خیال سوالات زیادہ ہو گئے ہیں۔
تو پہلے بہت تیزی سے. ہمارے بھائی ظفر اقبال نے پوچھا کہ جراثیم کچھ ادویات استعمال کرتے ہیں جو انجیکشن وغیرہ تو اسپرٹ سے ہم سواب بناتے ہیں نا اسپرٹ سے صاف کرنے کے لیے, الکوہل کا سواب بھی بناتے ہیں, اور تو کیا یہ جائز ہے؟ کپڑوں پر بھی لگتا ہے, ہاتھوں پہ بھی لگتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو علماء نے فرمایا کہ ضرورت کے تحت جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرنا جائز ہے. تو اب انجیکشن وغیرہ کے لیے زخم کو واش کرنے کے لیے اگر اس کو یوز کرتے ہیں تو اس میں شرم حرج نہیں ہے.